تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ میوزک پر کیا ہے۔ اس زمانے کی میوزک اور پرانے زمانے کی موسیقی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کو برابر قرار دینا یہ صرف ناواقفیت ہے۔ یہ لوگ بالکل واقف ہی نہیں ہیں کہ موجودہ میوزک کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ تو سن لیتے ہیں کانوں میں لگا کر میوزک کو، لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، اس کی کیا تفصیلات ہے، کیا اس کے وجوہات ہے؟ آئیے ہم حضرت ہی کے زبانی اس کے وجوہات کو سنتے ہیں۔ اب سوچو اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ برقی لہروں کے ذریعے دماغ کے اندر ہم گھس سکتے ہیں، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ میوزک پر کیا ہے۔ اس زمانے کی میوزک اور پرانے زمانے کی موسیقی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کو برابر قرار دینا یہ صرف ناواقفیت ہے۔ یہ لوگ بالکل واقف ہی نہیں ہیں کہ موجودہ میوزک کیا ہے۔ یہ اس کو آج کل کی اس انجینئرنگ کی یا سائنٹیفک اصطلاح میں اس کو ویو لیٹ انالائسس کہتے ہیں۔ کس طرح یہ تجزیہ کر کے انہوں نے اس لہروں کو قابو میں کر کے اور ایسی لہریں بنائیں کہ جب وہ میوزک، اس لہروں کو جو انہوں نے میوزک میں ڈالا، اور جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے تو اچانک اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ یہ بات دیکھی اور سنی ہوگی کہ میوزک بجتے ہی کچھ دیر کے اندر، آدھے منٹ، 1 منٹ کے اندر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تھرکنا، کچھ نہ کچھ ہلنا، کچھ نہ کچھ، پھر اور زیادہ اگر امپیکٹ ہوا، اثر ہوا تو بہت سے لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے بچیاں پڑھتے پڑھتے کان میں میوزک لگے، یہ آج کل عام فیشن ہے۔ کتاب پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کی، کان میں لگا ہوا ہے میوزک کا تو وہ پڑھتے پڑھتے بچہ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارا جیسا کوئی مولوی دیکھے تو سمجھے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ وہ پاگل نہیں ہوا ہے، وہ اس کے دماغ پر اس میوزک کا جو میسج بھیجا گیا، یہ میسج اندر ہے، اس میں باقاعدہ میسج بھیجا جاتا ہے۔ کس طرح وہ برقی لہریں اس میسج کے ذریعے دماغ کو اشارہ کرتی ہیں کہ ناچو۔ پھر اور آگے بڑھے، ویو لیٹ سے آگے بڑھ کر بیک ٹریک سسٹم، اس کو ایجاد کیا گیا۔ عجیب و غریب خطرناک چیز ہے یہ بیک ٹریک سسٹم۔ اللہ اکبر، مجھے تو کبھی کبھی صاف محسوس ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے وہم ہوتا ہے یا وہ محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں اور میوزک بجنے شروع ہوئی، میں فوراً کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے دماغ میں میرے پڑھے ہوئے کلمات کا اثر جائے، سننے والا آواز جو آ رہی ہے اس کا اثر مغلوب ہو جائے۔ یہ جو میوزک ہوتی ہے یہ تو ویو میں ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی کہا لہر کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اس لہر کے اوپر، اس ویو کے اوپر ایک میسج بٹھا دیا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑے کے اوپر آپ نے کوئی سوار بٹھا دیا، اب گھوڑا چلا تو وہ سوار بھی آگے بڑھا۔ آپ نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا، بھائی کے کندھے پر مکھی بیٹھی تھی، آپ نے بلایا بھائی کو، لیکن بھائی کے ساتھ کون آ گئی؟ ساتھ میں مکھی بھی آ گئی۔ آپ نے میوزک سنی، آپ نے وہ اناؤنسمنٹ سنا، اور اس کے بیک ٹریک پر رکھا ہوا وہ جو ایک میسج تھا وہ آپ کے اندر پہنچ گیا، آپ کو محسوس بالکل نہیں ہوا۔ اور وہ کیسے کیسے میسج ڈال رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آج کل عام طور پر آپ سن رہے ہوں گے کہ ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی یہ پورے امریکہ اور یورپ میں اور پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ بہت سی میوزک جو بچے سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، سب سن رہے ہیں، ان کے اندر ایک میسج ڈالا ہوا ہے ان ویوز کے اوپر بیک ٹریک کے طور پر، اور اس میں لکھا ہوا ہے گے لائف اسٹائل، گے لائف اسٹائل، لیسبین لائف اسٹائل، لیسبین لائف اسٹائل۔ اب جو لڑکا سنتا ہے اس کی رغبت و شہوت لڑکوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے، جو لڑکی سنتی ہے اس کی رغبت و شہوت لڑکیوں کی طرف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پورے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا، خاندانی نظام کو برباد کرنا، شادیوں کے نظام کو فیل کرنا، شادیوں کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ اس کے لیے مردوں اور مردوں کی شادی، عورتوں اور عورتوں کی شادی، اس کو جو رواج دیا جا رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس رواج کے پیچھے بہت سے ملکوں میں اس طرح کی میوزک کے اوپر بٹھا کر بھیجے گئے میسج بھی ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اگر ہمیں نہ معلوم ہوا، ہم آنکھ بند کر کے جیتے رہے، کچھ خبر ہی نہیں، کچھ خبر نہیں ہم کو کہ ہم کس دجالی دور میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں جینے کے لیے اس دور کے دجالی حملوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچانے کے لیے واقفیت ضروری ہے۔
حد یہ ہے کہ آگے چل کر ہتھیاروں کے بیچنے والوں نے ایک اور تجربہ کیا. انہوں نے سائنسدانوں کو کروڑوں ڈالر دیے اور کہا کہ ان میوزک کے اوپر جو بیک ٹریک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو میسج تم کو ڈالنا ہے اور دماغوں میں اس کو داخل کرنا ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کل یور فرینڈ، کل یور موم، کل یور ڈیڈ، کل یور سر، کل یور میم. ٹیچر کو مار دو، میم کو مارو، سر کو مارو، اپنے باپ کو قتل کر دو، ماں کو قتل کر دو. اب بچہ میوزک سن رہا ہے اور میوزک کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک میسج جا رہا ہے، اپنے باپ کو مارو، اپنی ماں کو مارو، اپنے استاد کو مارو، اپنے دوست کو مارو، اپنے کلاس فیلو کو مارو. کیا آپ روزانہ یہ خبر نہیں سنتے کہ آج امریکہ میں فلاں اسکول کے بچے نے اپنے ساتھیوں کو 15-20 لڑکوں کو گولی مار دی؟ یہ روز خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ کوئی شخص، ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ چاقوؤں سے شاید 17 لڑکوں کو مارا گیا ہے. ایک آدمی نے اسکول کے بچوں کو بلا کسی وجہ کے، یہ بلا کسی وجہ کے نہیں، ان کا جھگڑا آپس میں نہیں ہوا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ جانے اس نے کون سی میوزک سنی تھی، اس کے دماغ میں کتنا غصہ، کتنا اشتعال، خون دیکھنے کا کتنا جذبہ ان میسیجز کے ذریعے